ناظرین، بہت سے لوگ ہنسی مذاق اور دل لگی والی بہت ساری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر تو کر ہی لیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے اس اسلامی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بیابان و صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی و پیغمبر تھے، اہلیہ اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کی نگہداشت سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے۔ وہ برابر اس بے آب و گیاہ صحرا میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ اسی اثنا میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی اساس حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی اور ملائکۃ اللہ نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے اس طویل عرصے کے حوادث نے اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلہ یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابق تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں سابقہ حالت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے قبل تمام کائنات اور دنیا کے گوشے گوشے میں بتوں اور ستاروں کی پرستش کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، مگر ان سب کے برعکس صرف خدائے واحد کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار میں سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بتکدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہ یہی بیت اللہ ہے۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی و ذبیح اس کا مزدور۔ باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں مصروف ہیں اور جب اس کی دیواریں اوپر اٹھتی ہیں اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باز بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ یہی وہ یادگار ہے جو آج مقام ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ جب تعمیر اس حد تک پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے تو جبرائیل امین نے ان کی رہنمائی کی اور ایک پتھر جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں ان کو لا کر دیا۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ملت ابراہیمی کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان ہے، اس لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت کو اقامت صلاح و زکوٰۃ کی ہدایت دیں اور استقامت بخشیں اور ان کے لیے پھلوں، میووں اور رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام اقطاع عالم کے بسنے والوں میں سے ہدایت یافتہ گروہ کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ دور دور سے آئیں اور مناسک حج ادا کریں اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی کی سعادتوں سے دامن بھریں۔